کے لیے فرمایا یہ ساری کائنات پل صراط پار کر کے آئے گی، تیرے لیے ابھی سے یہ سارے راستے کھول دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ سنو، جنہیں اتنا اچھا نبی ملا ہو، معظم نبی ملا ہو، وہ اگر اپنے نبی کا چرچا نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ A very distinguished sort of کلام from an Arab عالم، ایک عالم تھا عرب دنیا کا، ان کا کلام پڑھ رہا تھا تو میلاد کے لیے کہا، میلاد کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ نارملی یہ کلیم کرتے ہیں وہ لوگ جو میلاد کے اگینسٹ ہیں، those who are against the celebration of the مولد of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، you will see them asking from you, have you got any صحیح حدیث for celebrating the مولد of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے کچھ صحیح حدیث ہے اس پر؟ تو عالم دین کہتے ہیں یہ سارے قصے چھوڑو، میلاد النبی ایسا کام ہے کہ اس کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صحیح دل کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ اس کے لیے ہم اتنی آپ کو ریفرنسز پیش کریں، خوشی منانے کے لیے بھی ریفرنس چاہیے، بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ دنیا کی خوشی منانے کے لیے ریفرنس نہیں چاہیے، اور جس کے صدقے ساری دنیا آئی ہے اس کے لیے ریفرنس چاہیے، فرمایا نہیں صحیح حدیث نہیں، ارے صحیح ایمان چاہیے، صحیح دل چاہیے، صحیح فکر چاہیے، صحیح نظر چاہیے، صحیح عقیدہ چاہیے، سچا سننی چاہیے۔ سبحان اللہ، حق تکبیر، یا رسول اللہ۔ حضرات وقت بہت ہو گیا، میں حافظ صاحب کی گھڑی دیکھتا ہوں، یہ میرے خیال ہے تھوڑی وفاداری کرے گی میرے، تو فرمایا کہ وہ شاہد ہیں، نبی پاک شاہد ہیں۔ اچھا اللہ کو دیکھ لیا، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا حضور شاہد ہیں، کس چیز کے شاہد ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں جو ہمیں صحیح احادیث سے جو سبق ملا وہ یہ ملا کہ حضور پچھلے نبیوں کے شاہد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی تناظر میں کہا جائے تو یہ بھی صحیح ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے شاہد۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ گل پوچھنا، asking a very simple question کہ آپ ابھی بشری لبادے میں نہیں، آپ نے کسی نبی کا زمانہ نہیں دیکھا چونکہ ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی، پھر آپ پچھلی امتوں کے شاہد کیسے ہو گئے؟ اللہ، آپ پیدا برتھ بعد میں ہوئی ہے، اور آپ وٹنس کس چیز کے بن رہے ہیں؟ وہ جو کہ پاسٹ کا کیس ہے، جو گزر چکا ہے، آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس سے ماننا پڑے گا ارے جسم بشری نہیں تو کیا ہوا، کچھ تو تھے نا جو سب دیکھ رہے تھے، ارے کچھ تو تھے نا جو دیکھ رہے تھے، ورنہ کیسے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کلمہ اذ کہہ کر نبی کو مخاطب فرمایا، پچھلی امتوں کے احوال بتائے۔ اسی لیے قیامت کے منظر کو خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا that you have conveyed them my message of Islam, then kindly show some witness۔ کوئی ایسا وٹنس تو دکھائیں کہ جسے ہم دیکھیں تو پتہ چل جائے کہ واقعی آپ نے پیغام پہنچایا۔ وہ کہیں گے ہماری وٹنس امت محمد ہے، امت محمد، امت محمد۔ ہم امت سے پوچھتے ہیں ارے تمہیں کیا پتا، تم نے پچھلے نبیوں کا حال کیا جانا؟ وہ امت کو پیش کر دیں گے، امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے یہ جو نبی تمہارے سامنے کھڑے ہیں میں میسج کنوے کیا تھا اپنی قوم کو کہ نہیں؟ وہ کہیں گے کیا تھا۔ تو وہ پوچھا جائے گا تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہیں گے ہمیں ہمارے نبی نے بتایا۔
سبحان اللہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا، ہمارے نبی نے خبر دی تھی، میسج کنوے ہو گیا، تو پھر نبی پاک تصدیق فرمائیں گے کہ ایسا ہی ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام ما قبل امتوں کے احوال سے باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں آدم کی اولاد میں کون ہے، وہ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کا پیروکار کون ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے احوال سے باخبر ہیں، حضرت ابراہیم کی امت کو جانتے ہیں، حضرت موسیٰ کی امت کو جانتے ہیں، حضرت موسیٰ کی کتاب کو جانتے ہیں، ان کی شریعت کو جانتے ہیں، ان کی تبلیغ کو جانتے ہیں۔ ارے اگر آنے سے قبل وہ ان سب کو جانتے ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے تھے، تو پھر مجھے بتاؤ وہ دوسرے کی امت کو جانتے ہیں، اپنی امت سے بے خبر کیسے؟ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ بتاؤ مجھے کہ اگر if they are aware of the nations of the past، اور وہ جو پہلے گزر گئے ان کو جاننے والے، ان کو سمجھنے والے، اگر ان کو سمجھتے ہیں تو پھر تمہارے تو نبی بن کر آئے، اللہ تمہارا ہے، میں نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ انسانوں کو بھی کہہ رہا ہے تمہارے پاس میری دلیل برہان آئی ہے اور میرا قرآن تمہارے پاس آیا ہے۔ اگر وہ پچھلوں کو جانتے ہیں تو مان لو کہ پھر وہ ہمیں بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ بھی عقیدہ بتا دوں، جس طرح زمین کے اوپر رہ کر ہمیں جانتے ہیں، اس طرح زمین کے اندر سے بھی ہمیں جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جب آپ امتوں کو پہلے حال میں دیکھ رہے تھے، نہ آپ زمین کے اوپر تھے نہ زمین کے نیچے تھے۔ اللہ جی پچھلی امتوں کا حال جب آپ جان رہے تھے، نہ زمین کے اوپر تھے نہ زمین کے اندر تھے، پھر بھی جانتے تھے۔ اب تو زمین پر آگے جہاں انسان خود رہتا ہے، یہ تو وہ پلانٹ ہے جس پر انسان کے مکانات ہیں، اس کے ابوڈز ہیں، اس کی یہاں پر رہن سہن ہے۔ تو بتاؤ جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں آ کر نبی بے خبر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو صرف رسول نہیں بنا کے بھیجا، ہم نے تمہیں شاہدن بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے، اور حضور کی حدیث موجود ہے، وقت نہیں ہے، میں پھر آپ سب کی گھڑی دیکھتا ہوں، اس میں ماشاءاللہ 2 منٹ اور باقی ہیں اس میں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی ایسی احادیث میں آپ کو سناؤں اگر وقت ہو، کہ جس سے پتہ چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنی امت کے ہر عمل سے باخبر ہیں۔ اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ جناب رومی نے فرمایا، اللہ، سبحان اللہ۔ خوشی پڑھیں تاکہ میں الصلاۃ والسلام السلام علیکم یا سیدی یا السلام علیکم وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی امت کے کمالات تھے، بندوں کے کمالات تھے، وہ میرے نبی کی نظر میں رہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے بھی کمالات ہیں، سن لو اس کو، فرماتے ہیں در نظر بودش کمالات العباد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو ذرا یاد رکھیں انشاءاللہ۔ در نظر بودش کمالات العباد، زاں سبب نامش خدا شاہد نہاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ امت کے جتنے کمالات تھے میرے نبی کی نظر میں موجود ہیں، فرمایا ایسے نہیں کہ کمالات بعد میں آئے، کمالات بعد میں آئے اور شاہد بعد میں بنایا، نہیں، فرمایا ساری چیزیں نظر میں پہلے آئیں اور شاہد آپ کو پھر کہا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ کسی کا نام عالم دین رکھ دیں، ویسے تو ساڑھا عالم دین رکھنا ہے، عالم دین کوئی بھی نہیں رکھنا، نہیں سمجھا، ساڑھے عالم دین رکھنا ہے۔ لیکن عالم دین اگر کوئی ہو تو بچپن میں اس کو نام رکھ دیتے ہیں، پر وہ عالم دین ہوتا تو نہیں اس وقت،
جی وہ اللہ کرے بعد میں اس کے ماں باپ ذوق شوق کا اظہار کریں، مدرسے میں پڑھے، کوئی کاملین کی مجلس میں رہ بن جائے عالم دین، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ فرمایا کہ نام پہلے رکھوں کمال بعد میں، کہا نہیں کمال پہلے ہوگا نام بعد میں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ۔ وہاں بھی ایک جگہ خطاب میں کہا حضور کا نام احمد بھی ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ ابھی آئیں گے تو احمد بنیں گے، فرمایا نہیں یاتی من بعد اسمہ احمد، واہ واہ، احمد کا جو معنی ہے ایسا نہیں محمد آئیں گے تو پھر احمد بنیں گے، کہا نہیں احمد پہلے سے ہیں نام بعد میں آیا۔ ہاں سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں در نظر بودش کمالات العباد، سبحان اللہ، در نظر بودش کمالات العباد، زان سبب نامش، زان سبب یہ دوشی پڑھے ذہن میں نہیں آ رہا، زان سبب نامش خدا شاہد نے ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں حافظے کی کمزوری بہت ہے، میرے ساتھیوں کو پتہ ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ مثنوی شریف کے ذریعے بھی حضور علیہ السلام کے سارے ایٹریبیوٹس، آپ کی کوالٹیز، آپ کے جتنی بھی ذات و صفات ہیں اس کو بھی سنی انداز میں پیش کیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات ہم جو حضور کا میلاد مناتے ہیں اس کے اندر فضل و کمال یہ ہے کہ یہ صرف ہماری اختراع نہیں ہے، ہماری ہوا نہیں ہے، بلکہ یہی حق ہے غلامی کا۔ سبحان اللہ سبحان، یہی ہے حق کس چیز کا بولو؟ غلامی کا۔ اس لیے بس میں اپنی گفتگو کو یہاں مکمل کر رہا ہوں، اور اس خوبصورت جوش و جذبے کے ساتھ کہ ماشاءاللہ ہمارے اعجاز شامی صاحب، نام ان کا شامی ہے لیکن کام یہ سویرے والا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک چیز اور بتاؤں کہ یہ جو شام ہوتی ہے اس شام سے ہی سویرا پہچانا جاتا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ محنت کر رہے ہیں، شام کا ماحول ہے، شام وہ نہیں عرب والا، میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں، ماحول شام کا ہے، اور شام کے ماحول کو اگر سویرے میں بدلنا ہے تو پھر ان لوگوں سے رابطہ رکھنا ہوگا جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے دوسرے میں سنت مصطفیٰ۔ لہٰذا یہ محنت کر رہے ہیں، ایک خوبصورت جماعت جوانوں کی یہاں نظر آ رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ